إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے آج سورۃ الزخرف اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ مالک نے یہ صورت بھی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل کی۔ اس کی آیات 99 ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 43ویں صورت ہے۔ الزخرف، اس صورت کے اندر یہ لفظ آتا ہے کہ اللہ جو دنیا دار ہیں انہیں چاہے تو چاندی کی دیواریں اور سونے کی چھتیں بنا دے، لیکن یہ سب کچھ دنیا کا متاع ہے۔ بعض لوگ زخرف اپنی بچیوں کے نام رکھتے ہیں۔ یہ قرآن کریم میں لفظ جہاں بھی استعمال ہوا ہے اچھے الفاظ میں نہیں آیا۔ تو بعض لوگ صرف یہ کہ قرآن کی آیت ہے اس لیے اسے رکھ لیں، اس کے معنی کا خیال نہیں رکھتے، یہ درست بات نہیں ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ جو نام رکھ رہے ہیں اس کا معنی کیا بنتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جب پہلا بیٹا سیدنا حسن پیدا ہوئے، انہوں نے ان کا نام حرب رکھا۔ حرب کا مطلب ہے لڑائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا حرب۔ کہا نہیں، حرب نہیں، یہ حسن۔ حسن کا مطلب ہے اچھا۔ پھر اللہ نے بیٹا دیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی نے پھر اس کا نام حرب رکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا حسین حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ حسین ہے۔ تو اس طرح بعض لوگ بعض الفاظ کو دیکھتے ہوئے یا اسے بگاڑ کے معنی رکھتے ہیں، نام رکھتے ہیں، یا ایسے الفاظ میں نام رکھتے ہیں جن کا معنی درست نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو، کیونکہ نام اس کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی قرآن کی پچھلی صورتیں جو ہم پڑھ کے آئے ہیں، کئی صورتوں سے ان کا بنیادی موضوع اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی یقین دہانی کہ یہ میری طرف سے رسول ہیں، اور سب سے اہم بات کہ قرآن کے متعلق جو شکوک پیدا کرتے تھے ان کا رد ہے۔
اس کی سورت کا آغاز بھی انہی کلمات کے ساتھ ہوتا ہے۔ حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے 2 لفظ ہیں۔ اس کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں، اس کا معنی نہیں بتایا اللہ نے۔ والکتاب المبین، یہ بڑی واضح کتاب ہے، ہر بات بڑی کھلی بیان کی ہے۔ پچھلی سورت میں پڑھ کے آئے ہیں کتاب فصلت آیات، اس کی آیات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور یہاں کتاب مبین کہا ہے۔ مبین کہتے ہیں جو بالکل واضح چیز ہو، جس کا کوئی بھی لفظ چھپا ہوا نہیں یا کنفیوز نہیں، بلکہ بالکل واضح ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، پچھلی صورت میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں، انہوں نے کہا یہ قرآن کسی اور زبان میں کیوں نہیں آ گیا؟ تو اللہ نے فرمایا اگر یہ قرآن اور زبان میں آتا تو تم اس بات پہ اعتراض کرتے کہ نبی اور ہم سب عربی ہیں، قرآن اجمی میں کیوں آیا ہے؟ تو یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں بنایا۔ اس میں بعض لوگ یہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ اگر عربی میں ہے تو صرف عربوں کے لیے ہونا چاہیے، ہمارے لیے نہیں۔ دراصل میرے عزیز بھائیو، بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی زبان ہمیشہ نہیں رہی۔ آپ دیکھیں جو تورات ہے عبرانی زبان میں اتری، آپ عبرانی زبان میں پڑھنے اور سمجھنے والے چند ایک لوگ ہوں گے، بلکہ یہود میں سے خود بہت کم لوگ جانتے ہیں عبرانی زبان۔ انجیل جو ہے یہ ارامی زبان میں اتری، جو بالکل دنیا میں ناپید ہے۔ اب قدیم ترین اناجیل جو ملتی ہے وہ یونانی زبان میں ہے۔ زبان کوئی بھی ہو، آپ دیکھیں کہ ہمارے اس خطے کے اندر جس شہر میں جو پرانی ٹھیٹھ زبانیں تھیں اب وہ نہیں رہی، ان میں الفاظ میں تبدیلی آتی جا رہی ہے، بعض ایسے دوسری زبانوں کے الفاظ مکس ہو گئے ہیں۔ تو عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ اس میں کوئی اور چیز مکس نہیں ہو سکتی، چونکہ یہ زبان اللہ کی ہے، قیامت کے دن بھی اللہ کی زبان یہی ہوگی۔ اللہ رب العزت اور فرشتے انسانوں سے بات عربی زبان میں کریں گے، بلکہ جیسے ہی انسان فوت ہوتا ہے تو قبر کے اندر فرشتے جو اس سے گفتگو کرتے ہیں وہ عربی زبان میں ہوگی، چاہے وہ ان پڑھ ہے، اللہ اس کی زبان سے یہ جاری کر دے گا۔ اس لیے یہ عربی زبان میں نازل کیا۔ ایک تو یہ اس کے اولین مخاطب عرب لوگ تھے، دوسرا یہ ایسی زبان ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ نے اس زبان میں نازل کیا عربی لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، عقل کرو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَاهُ لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ ام الکتاب ہمارے پاس جو یعنی لوح محفوظ میں ہے، یہ وہاں سے دی گئی ہے۔ لعلی حکیم، جو سب سے بلند اور دانا حکمت والا ہے، اس کی طرف سے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا، اللہ فرماتے ہیں کیا ہم اس ذکر کو ختم کر دیں، مٹا دیں؟ ان کنتم قوم مسرفین، اگر تم ایسی قوم ہو جو حد سے بڑھ رہی ہے، قرآن کو نہیں مان رہی، تو میں قرآن مٹا دوں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، کتنے ہی نبی آپ سے پہلے بھیجے جو پہلے تھے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جب بھی کوئی نبی اپنی قوم کے پاس آ کے اللہ کا پیغام پہنچایا، قوم نے ہمیشہ مذاق اڑایا۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے
کہ یہ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، اہل باطل کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر دلائل کا جواب دلائل سے نہیں دے سکتے تو مذاق اڑاؤ، ان کے نام الٹے ڈالو، برے برے القابات سے یاد کرو۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ انہیں کیا کہتے تھے؟ سابی، یہ بے دین ہے، جبکہ حقیقتاً ان کے اپنے پلے دین نہیں تھا، وہ اہل حق کو بے دین کہتے تھے، اور قرآن کریم کا جواب کوئی نہیں۔ قرآن نے واضح طور پہ انہیں چیلنج کیا تھا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو جو میں نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے یہ اس میں تمہیں شک ہے تو ایک صورت اس جیسی بنا کے لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، اللہ کہتے ہیں تم کبھی نہیں کر سکو گے، ہرگز یہ کام نہیں کر سکو گے۔ اب اتنا بڑا چیلنج ہے تو پھر انسان ڈھیٹ بن کے یہ کہتا رہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو پھر اس کے دماغ کا علاج ہی کروانا چاہیے، اور کیا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مذاق اڑایا تو اللہ نے یہ تسلی دی کہ تم سے پہلے نبیوں کا بھی مذاق اڑایا جاتا رہا۔ آج بھی جو لوگ اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو شرک سے باز کرتے ہیں، ان کا اسی طرح مذاق اڑایا جاتا ہے جس طرح انبیاء کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ کیوں؟ یہ اسی رستے پہ ہے جس رستے پہ نبی اللہ نے اپنے نبیوں کو دعوت کا حکم دیا۔ وہ کیا تھی؟ کہ اللہ واحد ہے، یہ اللہ کی کلام ہے، جو کچھ اس میں ہے یہی حق ہے، اور اللہ کے نبی جو بھی ہیں ان کی اطاعت ہر انسان پہ لازم ہے۔ جو ان تینوں باتوں سے یا کسی ایک میں سے انحراف کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں سے انحراف سے محفوظ رکھے، ہمیں ان پہ ایمان کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔